دو ہاتھ دو پاؤں دو کان ہے، ایک انسان ہے، ساری بشری ضروریات اور جو حوائج اسے بھی لاحق ہے، ان کی ہر بات ماننا کیا ضروری ہے؟ لازمی نہیں ہے۔ اور خاص طور پر جب حضور نے ہجرت کے 6 مہینے بعد قریش کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ شروع کی ہے اور ان کے قافلوں کا تعاقب کرنے کا معاملہ کیا، اور 7 مہمیں جو ہیں، 8 مہمیں ہیں جن میں سے 4 میں خود حضور بھی شریک رہے اور 4 میں صرف صحابہ گئے، حضور نہیں گئے، تو 4 وہ غزوات کہلاتے ہیں اور 4 جو ہے سرایا ہے۔ اس وقت منافقین کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ تو کوئی نیا مرحلہ آ رہا ہے اور ہمارے لیے بڑی آزمائش ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ابھی قرآن میں تو کوئی حکم آیا نہیں جنگ کا، یہ خامخواہ جو چھیڑ چھاڑ محمد کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا ایڈونچرزم ہے ایک طرح کا، یہ جو کر رہے ہیں یہ اس سے ہاں قرآن کے اندر حکم آتا تو ہم مانتے، لیکن یہ کہ انہیں یہ کام ابھی نہیں کرنا چاہیے، ہم نہیں مانیں گے۔ اسی طریقے سے وہ اپنے بعض مقدمات میں جا کے حضور کی بجائے وہ یہودیوں کی عدالتوں کے اندر طے کرا لیتے تھے۔ تو گویا کہ تفریق بین اللہ والرسول یہ پھر منافقین کی طرف سے ہوئی ہے، پہلے یہود پھر منافقین۔ یہ تو گویا کہ ابتدائی اسلام کے اندر معاملہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں 1000 سال کے بعد آ رہا ہوں، ہندوستان میں مغل اعظم اکبر اعظم علیہ ما علیہ، اس کا معاملہ کیا تھا کہ اس نے دین الہی اسی بنیاد پر بنایا۔ اس نے کہا کہ 1000 سال پورے ہو گئے اور قرآن مجید کی 2 آیات سے معلوم ہوتا ہے، اور یہ پٹی اسے مولویوں نے پڑھائی تھی، وہ ابو الفضل اور فیضی 2 بڑے بڑے علماء تھے جو اس کے 9 رتنوں میں شامل تھے، اس نے پٹی پڑھائی تھی، ورنہ وہ تو چٹا ان پڑھ آدمی تھا۔ پٹی یہ پڑھائی گئی کہ اللہ کا ایک دن 1000 سال کا ہوتا ہے، تو ہر رسالت کا دن بھی 1000 سال ہے۔ اب 1000 سال ختم ہو گئے، اب محمد کی رسالت کا دور ختم ہوا۔ اب ایسا کیا جائے کہ صرف خدا کو ماننے کے اصول پر سب لوگ جمع ہو جائے۔ خدا کو سب مانتے ہیں، کون انکار کرتا ہے؟ کوئی مہادیو کہتا ہے، کوئی پرماتما کہتا ہے، کوئی خدائے گاں کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن سب مانتے ہیں۔ زیادہ یہی ہے نا کہ کچھ لوگوں نے خدا کے نائبین بھی مان لیے، خدا کا انکار تو نہیں کرتے نا۔ اس لیے اب ایسا ہونا چاہیے، اس کا نام اس نے رکھا دین الہی ہے، الہ اللہ کے حوالے سے دین، گویا کہ رسالت کی نفی، کیونکہ سارا جو اختلاف پڑتا ہے وہ شریعت سے پڑتا ہے اور شریعت کا تعلق رسولوں سے ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں بھی ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر رسول ہر امت کے لیے ایک شریعت معین کی ہے، ایک منہاج معین کیا ہے۔ تو شریعتوں اور منہاج کے فرق سے یہ تفرقہ ہوتا ہے، اور ہندوستان کی عظمت کے راستے میں یہی چیز حائل ہے کہ یہاں پہ جو مذاہب کا آپس میں کلیش ہے وہ ہندوستان کو جو مقام ملنا چاہیے دنیا میں وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس کو ختم کرنے کے لیے رسول کو ایک طرف رکھ دو، سنت کو ایک طرف رکھ دو، بس اللہ کو ماننے والے اسی دور میں وہ ہما اوسطی تصوف بھی آیا تھا کہ مسجد مندر ہکڑو نور، ایک ہی نور ہے، مسجد ہو یا مندر ہو ایک ہی نور ہے۔ ان دونوں کے حوالے سے یہ عظیم فتنہ اٹھا تھا۔ اللہ نے بر وقت خبردار کیا، علامہ اقبال کے الفاظ میں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اس فتنے کی گردن جو ہے مروڑ دی، ختم کر دیا۔ تو یہ تھا دوسرا تاریخ کے اندر۔ پھر اس کے کئی 100 سال بعد یہ پھر اٹھا ہندوؤں کی طرف سے، راجہ رام موہن رائے۔ راجہ رام موہن رائے بہت بڑا عالم تھا، فارسی کا، عربی کا، انگریزی کا، اور اس نے آئینہ تسلیف نامی کتاب لکھی۔ تسلیس، جب یہ کرسچین مشنریز آئے ہیں تو ان کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے آئینہ تسلیس کتاب لکھی۔ تو اس اعتبار سے وہ بڑی عظیم شخصیت تھی۔ اس کو بھی یہی بات سمجھ میں آئی کہ ہندوستان میں رہنے والوں کو اگر ایک کرنا ہے تو یہ مذہبی تقسیم جب تک ختم نہیں ہوگی اس وقت تک یہ ایک نہیں ہو سکتے، اور ہندوستان جو ہے وہ عظمت کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ لہذا اس نے بنایا جسے کہ ہندی میں برہمو سماج کہتے ہیں، اور فارسی میں اسے وہ مجلس ایزدی، ایزد خدا کی مجلس، کہ بس خدا کو ماننے کا معاملہ ہے، اس کے اوپر سب جمع ہو سکتے ہیں، باقی یہ چیزیں کیا فرق پڑتا ہے، ان کو چھوڑو، ان کو ختم کر دو۔ یہ دوسرا تھا۔ گاندھی اسی کا چیلا تھا، اس نے خود مانا ہے کہ میں 2 ہی اشخاص سے میں متاثر ہوں، راجہ رام موہن رائے اور ٹالسٹائی جو ایک ادیب تھا روسی۔ اچھا، اس نے پھر اس کو زندہ کیا اور متحدہ قومیت جو ہے ہندوستان کے لوگوں کی، اس کا پرچار کیا، اور بدقسمتی سے اس میں مسلمانوں میں سے بھی ایک نابغہ شخصیت جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد، وہ ان کے ہتھے چڑھ گئی، چنانچہ انہوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا۔
اگرچہ وہ ایک کوشش تھی کہ انگریز کی غلامی سے نجات پانے کے لیے یہ ضروری ہے، لیکن اس کے لیے پھر متحدہ قومیت کا جس طرح کا ڈھول پیٹا گیا، اس میں پھر نفی ہو رہی تھی اسلام کی جداگانہ تشخص کی، وہ تشخص جو ختم ہو رہا تھا اکبر کے زمانے میں، تو اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار وہ احمد سرہندی تھے، لیکن اب اس موقع پر اللہ نے جس کو خبردار کیا وہ علامہ اقبال تھے۔ وہ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے مسلم نیشن ہوڈ، سیپریٹ مسلم نیشن ہوڈ کا تصور بڑے دلائل کے ساتھ پیش کیا 1930 کے اپنے خطبہ الہ آباد میں، اور اس کے حوالے سے انہوں نے وطنی قومیت کی وہ نفی کی ہے کہ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو یہ جو فتنہ ہے یہ بھی اس وقت جو ہے پھر دبا ہے اللہ کے فضل سے۔ اب اس سے آگے آئیے، اسی فتنے نے پھر ظہور کیا ہمارے اس پچھلے دور میں کہ ایک انکار حدیث کا، استخفاف حدیث کا فتنہ کھڑا ہو گیا۔ قرآن مانو، قرآن ہی اصل شے ہے، اور یہ کہ سنت اور حدیث تو ہے بھی بڑی ضعیف شے، اتنے عرصے بعد تو جمع کی گئی تھی، اس میں لاکھوں میں سے چند ہزار جو ہیں امام بخاری نے سلیکٹ کی تھی، یہ ہے وہ ہے، کوئی یقینی بات نہیں ہے، اسی سے اختلافات ہوتے ہیں، لہذا اس کو ایک طرف رکھ دو۔ اور یہ ہے کہ قرآن، یہ فرقہ جو پیدا ہوا ہے، اس کو اپنے آپ کو وہ اہل قرآن کہتے تھے، لیکن ان کے لیے صحیح نام جو ہے وہ منکرین حدیث کا ہے یا منکرین سنت کا ہے۔ اس میں بڑی بڑی شخصیتیں ابھری ہیں، ان میں سے مولانا اسلم جیراج پوری ایک ہوتے تھے، نیاز فتح پوری ایک ہوتے تھے، بہت بڑے ادیب ہوتے تھے، مولانا عبداللہ چکڑالوی ہوتے تھے، چکڑالہ یہ جو ہے کوہستان نمک میں ایک پرانا قصبہ ہے۔ یہ بڑی بڑی شخصیتیں جو ہے اس کے اندر آئی ہیں، جو بڑے، اور پھر اس کا اندر سب سے بڑی شخصیت جو آئی ہے وہ غلام احمد پرویز کی ہے۔ اس فتنے کا مقابلہ جو ہے کیا گیا ہے، اس میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کا بڑا نمایاں رول رہا، اور انہوں نے جو ہے جو سنت کی آئینی حیثیت کو جس طریقے سے بیان کیا، واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ باقی اور علماء نے بھی، مولانا ادریس کاندھلوی صاحب کی حجیت حدیث پر ایک کتاب بہت عمدہ تھی، تو اس میں باقی تو سب دب گئے، نہ جیراج پوری کا نام رہا، نہ فتح پوری کا نام رہا، نہ چکڑالوی کا، لیکن یہ کہ پرویز کا جو ہے وہ جادو، چونکہ وہ اچھا مضمون نگار تھا، اچھا جو ہے وہ ادیب تھا، اور مقرر بھی اچھا تھا، وہ زیادہ بڑھا اور اب تک چل رہا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ وہ چونکہ سرکاری عہدیدار تھا، وہ سینٹرل انڈیا میں پری پارٹیشن جو ہے وہ جو اصل وہاں کا تھا سیکریٹریٹ، اس میں ایک اہم عہدے پر تھا، پھر پاکستان بننے کے بعد وہ ڈپٹی سیکریٹری ہوا مرکز میں، ایوب خان کا بہت قرب اسے حاصل ہوا، اور ایوب خان کو سے اسی نے آئلی قوانین جو ہے ان کا آرڈیننس نافذ کروایا تھا۔ اس شخص نے ایک عجیب فلسفہ گھڑا، اور وہ یہ کہ اصل شے جو مستقل ہے اور ہمیشہ کے، وہ صرف قرآن ہے۔ حدیث اور سنت جو قرآن میں آتا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ کا قائم مقام تو ہو گیا قرآن، اور اطیع الرسول صرف حضور کے زمانے میں ان کی بحیثیت امیر جماعت یا بحیثیت سربراہ سلطنت یا بحیثیت مرکز ملت ان کی اطاعت لازم تھی، ان کے بعد ان کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ اور قرآن کو ہم سمجھ سکتے ہیں، عربی زبان ہے، اس کی لغت ہے، اسے سمجھیں، اور ہم اپنی من مانی جو ہے، جو ہمیں سمجھ میں آئے تفسیر کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ حدیث کو سمجھا جائے اور حدیث کے حوالے سے بات سمجھی جائے۔ یہ فتنہ تھا کہ جو یہ ابھی چل رہا ہے، اور یہ ہمارے انگریزی پڑھے لکھے لوگوں کے اندر اسے کافی نفوذ حاصل ہوا، اس لیے کہ اس نے بھی مغربی تہذیب کی جن چیزوں کو ہمارے ہاں پڑھے لکھے طبقے نے، اپر ایلیٹ نے اختیار کر لیا تھا، اسے سند مل رہی تھی، اور دین کی جکڑ بندیوں سے آزادی ملتی تھی اس حوالے سے۔ لیکن پھر جو وہ قرآن کی تفسیر جس طریقے سے کرتا تھا شخص، اس کی ایک مثال ہے بڑی مزہ کا خیز، کہ یہ جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، چور مرد ہو یا عورت ہو ہاتھ کاٹ دو، کہ ہاتھ کاٹ دو کا مطلب ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، تو مولویوں نے غلط بات سمجھی ہے۔ یہ تو اصل میں یہ تھا جیسے کہ محاورے میں کہتے ہیں والدین اپنے بیٹے سے، بیٹے تم نے تو ہمارے ہاتھ کاٹ دیے، مطلب یہ کہ اب ہم کچھ کر نہیں سکتے، تم نے جو بھی قدم اٹھایا ہے اس کے بعد اب ہمارے پاس کرنے کے لیے کوئی آپشن ہے ہی نہیں، تم نے ہمارے ہاتھ کاٹ دی۔ بس اس معنی میں کہا گیا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، یعنی ایسا معاشرہ برپا کر